سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم نے بشارت دی کہ تمہارے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی واپس، آپ بول دیجئے، سب لوگ بول دیجئے واپس۔ جب صبح اٹھی تو پھر دیکھا کہ امام بخاری کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ صرف 10 سال کی عمر، سب کتابیں شروع والی پڑھ لی، 10 سال کی عمر میں آپ نے حدیث کا درس لینا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں امام بخاری نے 70,000 حدیثیں بغیر دیکھے یاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آج 70 سال کے ہم ہو جاتے ہیں اور ہمیں 70 حدیثیں یاد نہیں ہوتی ہیں، اور امام بخاری ابھی 10 سال کی عمر سے آپ نے پڑھنا شروع کیا اور تھوڑے دن میں آپ نے 70,000 حدیث، بولیے 70,000 حدیثوں کو یاد کر لیا بغیر دیکھے۔ اور اخیر میں تو یہ حال تھا کہ 6 لاکھ حدیثیں یاد کی امام بخاری کو بغیر دیکھے۔ کتنی یاد کی؟ جس میں سے صرف 60,000 حدیثیں انہوں نے اپنی بخاری شریف میں 13 سال کے اندر آپ نے اپنی کتاب بخاری لکھی، اور اس شان سے لکھی کہ سبحان اللہ کہنے پہ علماء مجبور ہو گئے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الجامع الصحیح امام بخاری، کہ سبحان اللہ اسلام مذہب کی سب سے صحیح کتاب قرآن پاک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بخاری شریف ہے۔ سبحان اللہ۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری ہے۔ 13 سال لگے تھے امام بخاری کو۔ اب سنو، جب ماں باپ اتنے نیک ہوتے ہیں تو پھر ان کی گود میں بیٹا امام بخاری کھیلتا ہے۔ تو سبحان اللہ۔ ہاں، آج لوگوں کو افسوس ہے کہ یار لڑکا گالی بہت دیتا ہے، گھر سے نکالتا ہے، تو میرے بزرگوں اس میں کمی ہمارے بزرگوں کی بھی ہے۔ کاش ہم نے انہیں اپنے بزرگوں کی سیرت سے جوڑا ہوتا، مسجدوں سے جوڑا ہوتا، مدرسوں سے جوڑا ہوتا، اچھے عالموں کی صحبت میں رکھا ہوتا۔ قسم خدا کی کوئی بھی لڑکا بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی بالکل کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ہم صحیح کریں غلط؟ امام بخاری وہ ہے جب انتقال ہوا تو کئی دن کئی مہینے تک امام بخاری کے مزار سے مشک کی خوشبو آتی رہی۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے مشک کی خوشبو آتی رہی۔ وہ امام بخاری حدیث نقل کرتے ہیں، کیا حدیث لاتے ہیں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک بات اور میں بتا دوں امام بخاری کے حوالے سے، پھر آگے بات بڑھاؤں۔ آپ لوگ کیسا لگ رہا ہے امام بخاری کا ذکر ہوا؟ ابھی تک آپ سنتے ہیں کہ بخاری شریف میں حدیث ہے، بخاری شریف میں، آج ہمیں یہ لگا کہ بخاری ہے کس کی، یہ بھی تھوڑا سننی پڑے۔ کیا بات ہے۔ سنو، جن کی بخاری شریف ہے ان کے تقوی کا عالم۔ ایک بات سنیے، امام بخاری مسجد کی صفائی کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ آپ ملے لگے امام اور متولی کی لڑائی خالی صحیح بات کی ہے، امام صاحب مسجد کی صفائی نہیں کرنا چاہتے اور متولی صاحب زبردستی کرانا چاہتے ہیں۔ لیکن امام ہو یا متولی ہو یا کوئی مالدار ہو چاہے غریب ہو، لوگوں سنو، مسجد کی صفائی کرنا یہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ یاد رکھو، وہ بڑے نصیب والے ہیں جو اپنی مسجدوں میں جھاڑو لگاتے ہیں، اپنی مسجدوں کو صاف کرتے ہیں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو مسجدوں میں روشنی کرے گا جب مر کے جائے گا تو اللہ اس کی قبر میں روشنی کرے گا۔ سبحان اللہ۔ لوٹا ادھر پڑا ادھر پڑا تو آئے کہ کچھ لوگ کہیں کہ مولانا صاحب، امام صاحب، یہ لوٹا ادھر کا ہے پڑا، تم لوٹا ادھر بنے گھوم رہے، تم نہ اٹھائی نہیں سکتے۔ امام صاحب یہ کہا ہے خالی امام صاحب کی ذمہ داری ہے کہ لوٹا ادھر کا ہے پڑا، سب کی ذمہ داری ہے مسجد کی صفائی کا۔ اور سنو، مسجد کی صفائی کرنا سب کے نصیب میں نہیں ہے۔ اتنے لوگ بیٹھے، اگر ہم پوچھ لیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں اتنی عمر میں کتنے مرتبہ مسجد میں جھاڑو لگائی، تو بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو کہیں گے ہاں ہم نے مسجد میں جھاڑو لگائی، اور کئیوں مرتبہ جھاڑو لگائی، اور کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی مسجد میں جھاڑو نہیں لگائی۔ اپنے دوارے گوبر نہ اٹھائے لینا بہت آسان ہے، سب اٹھائے لیتے ہیں۔ نالی صاف کر لینا بھی آسان ہے، اپنے گھروں میں بچوں کی گندگی صاف کر لینا یہ بھی آسان ہے، اور یہ سب کر لیتے ہیں۔ مزہ تو اس میں ہے کہ کوئی بندہ مسجد کی صفائی کا خیال رکھے۔
سبحان اللہ کیا بے ہوتا ہے شک مسجد کی صفائی؟ امام بخاری سے سنو، امام بخاری کا حال دیکھو۔ امام بخاری نے دیکھا ایک شخص آیا مسجد میں، اور آنے کے بعد جب وہ بیٹھا تو اس کی داڑھی میں ایک تنکا تھا۔ کیا تھا؟ بولیے۔ ہاں، تنکا تھا۔ اس نے داڑھی سے اس طریقے سے کیا نا، تو داڑھی سے تنکا نکال کے مسجد میں گرا دیا۔ اپنی داڑھی کا تنکا نکال کے مسجد میں، جب مسجد میں گرایا تو امام بخاری نے دیکھ لیا۔ اب امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ نے اس تنکے کو اٹھایا اور اپنی آستین میں رکھ لیا۔ کیا کیا؟ تنکے کو، اور جب باہر نکل کے آئے تو آپ نے اس کو ایک کنارے ڈال دیا، ایک کنارے اس کو۔ دیکھ رہے ہیں آپ امام بخاری کتنی صفائی کا خیال رکھتے کہ ایک تنکا بھی مسجد میں آپ کو برداشت گوارا نہیں۔ وہ امام بخاری جن کے نام سے مسجد نبوی کے پاس، آپ عمرے پہ جا چکے ہیں، آپ کے امام صاحب عمرے پہ جا چکے، دیکھا آپ نے آج بھی امام بخاری کے نام سے مسجد امام بخاری بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ جہاں امام بخاری رکا کرتے تھے، آج وہاں پر مدینے میں مسجد نبوی کے پاس مسجد بنی ہوئی ہے امام بخاری کے نام سے۔ میرے بھائیوں، یہ امام بخاری ہے، وہ حدیث لاتے ہیں۔ اب حدیث کیا ہے سنیے، سنو بھیا۔